مغربی تہذیب نے عورتوں کے حقوق کی علمبرداری کی ہے، اس آزادی میں اور خود مختاری کے تصور میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، کچھ خامیاں بھی ہوں گی، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے جی، جب مغربی تہذیب کی بات آتی ہے تو خوبیاں پہلے میں گننا چاہوں گی۔ دیکھیے یقیناً اسلام نے ہمیں بہت سے اختیارات دیے، لیکن ہماری کچھ روایات اور چیزوں نے ہمیں اس سے دور کر دیا۔ مغرب نے عورت کو اس کی آئیڈینٹی دی، اس کی لیگل رائٹ دیا۔ دیکھیں آج بھی وہاں پر اگر طلاق ہوتی ہے تو آدھا سامان بیوی کو ملتا ہے اور آدھا مرد کو ملتا ہے، اور چاہے وہ مرد نے کما کے دیا ہو، اس کو کتنا حق دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے ڈومیسٹک وائلنس، اس کے لیے کھڑے سر نے جو باتیں کی یقیناً ہماری شکوں میں موجود ہوں گی، لیکن ہمارے ہاں وہ اتنی پریکٹس نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جب یہ چیزیں آئیں تو عورت نے اپنی آواز اٹھائی، اور عورت نے اپنی آواز اٹھا کے اپنے حقوق لیے اور انہیں اس کے جواب میں ملے بھی۔ اس کو دیکھ کر ہم میں بھی یہ طاقت پیدا ہوئی کہ ہم بھی آواز اٹھائیں، ہم نے اپنی سوشل آئیڈینٹی بھی بنانی شروع کر دی، ہم نے ان کو دیکھ کے اپنے اندر لیڈرشپ بھی لے کے آ گئے، ہم نے ان کو دیکھ کر باہر نکل کر کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو مجھے بہت پسند آیا وہ یہ کہ بچیاں جو ہیں اب موٹر بائک چلاتی ہیں، موٹر بائکس، اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ بچیاں جو بیچاری بسوں میں دھکے کھاتی تھی وہ ایک پیسے جوڑ کے اپنا ایک بنا لیتی ہیں سواری، اور اس پہ دو دوستیں مل کے بھی شیئر کر لیتی ہیں اور وہ بڑے آرام سے کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ معاشرے کو بھی خراج تحسین ہے جی بالکل، جس معاشرے میں خواتین موٹر بائکس چلا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ محسوس کر رہی ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آئیں ہماری مغرب کی طرف سے ہی، ٹھیک ہے، تو یہ وہ پازیٹیوٹی ہے۔ اب نیگیٹیوٹی وہاں ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کی زیادتی کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، یا وہ جو چیزیں آپ کے مذہب یا آپ کی تہذیب یا آپ کے اقتدار سے میچ نہیں کرتی اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں آزادی ہونا، خود مختاری ہونا ایک فرق چیز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ آزادی بے روا روی میں تبدیل ہو جانا ایک مختلف چیز ہے۔ سو چیزوں کو پک کرنا اچھی بات ہے، بٹ اس کو اپنے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ سو ہمارا مذہب ہمیں جتنی اجازت دیتا ہے، ہماری خاندانی نظام ہمیں جتنی اجازت دیتے ہیں، ہم اتنی پازیٹیوٹی کو لے سکتے ہیں۔ دیکھیں وہاں پر جو عورت ہے اس کو ایک ایج کے بعد 18 سال پہ بیٹی کو کہتے ہیں جاؤ اپنا بندوبست خود کرو، ہم یہ نہیں کرتے۔ ہم جب تک وہ بچی یہاں تک کہ وہ بیاہ بھی جاتی ہے تو ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی عزت کا اور ناموس کا دھیان رکھتے ہیں۔ سو یہ اقتدار ہے جو ہم اپنے اس چیز کے اندر مکسچر لگا، دیکھیں چیزوں کو آپٹ کرنا اور ماڈیفائی آپٹ کرنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بالکل صحیح۔ اور میں یہ چیزیں کہتی ہوں کہ چیزیں وہی اچھی ہوتی ہیں جو باوقار ہوتی ہیں۔ جب آپ چیزوں کو باوقار نہیں رہنے دیتے تو وہ پھر اتنی نظر میں اتنی گر جاتی ہیں کہ لوگ اس کو پھر آپ ایک برائی محسوس کرتے ہیں، اچھائی نہیں۔ سو ہم باہر نکل کے کام کرنے کی سر نے بات کی، تو باہر نکل کے ہم کام کریں، ہم اس لباس میں جائیں کہ مرد کو تو اپنی نگاہ نیچے کرنے کا ضرور کہا گیا ہے، پر عورت بھی ایسی نہ جائے نا کہ مرد جو ہے وہ اس طرف راغب ہو۔ کام کرنا مجبوری ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنا تہذیب ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور وہ جو آبجیکٹیفیکیشن ہے اس کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے سامنے ایک مرد بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دماغ یا ذہن میں کوئی غلط چیز بھی ہے تو آپ اتنی باوقار ہونی چاہیے کہ اس کی اتنی مجال نہ ہو کہ وہ آپ سے کوئی لفظ ایسا کہہ سکے یا کوئی رویہ ایسا دے سکے جو آپ کی طرف منفی رکھ سکے۔ سو اس لیے مغرب کی چیزیں ضرور ہیں، بٹ تب اچھی ہیں اگر ہم اس کو اپنی تہذیب کے مطابق ہی ڈھالیں۔ اور میں اس میں ایک جملے میں اس چیز کو ختم کرنا چاہوں گی کہ مغرب نے عورت کو آواز دی ہے اور ہم اس آواز کی عزت کرتے ہیں، پر عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آواز شور میں تبدیل نہ کریں۔ بالکل بجائے، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ یہ جو خاندان کا اکائی ہونا اور اس کی امپورٹنس ہے اور جڑے ہوئے رشتوں کا ایک دوسرے سے منسلک ہونا، بالکل جی، یہ متاثر تو نہیں ہوتا کہیں مغربی انداز فکر سے؟ جب میں نے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ خود مختاری ہو، بے روا روی نہ ہو۔ اگر ماں ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میری نوکری امپورٹنٹ ہے اور میرا بچے امپورٹنٹ نہیں ہے، میرا شوہر امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے بہن بھائی امپورٹنٹ نہیں ہے، میرا کنبہ میں نے جوڑ کے رکھنا ہے، تو پھر بتائیے اس مغرب کی یا مغرب ہو یا مشرق ہو اس کی کیا فائدہ؟ میں نے پہلے بھی ایک لفظ بولا ہے کہ تعلیم وہ تربیت ہوتی ہے، تو تعلیم ضروری نہیں ہے کہ صرف کمانے یا نوکری کے لیے ہوتی ہے، تعلیم کنبے کو
آگے لے کے جانے کے لیے, نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اب سب سے پہلے اپنے یونٹس کو مضبوط کریں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو باہر سے آ کر ہمارے یونٹس کو کمزور کر رہی ہے تو اس کو اپنے سے دور رکھیں, اور وہی چیز ہم آگے اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی دیں کہ دیکھو مغرب, اب یہ سوشل میڈیا جو ہے سر, سوشل میڈیا میں آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے بھی الگ الگ ہو گئے. ہاں ایسا ہی ہے, بہت تنہا ہو اگر ایک ماں اس پہ بیٹھی ہوگی تو بچے تو بیٹھیں گے. تو ایک ماں کا رول ہے کہ اس نے اس سے اپنے بچوں کو دور کرنا ہے. اب مغرب سے ہم کہتے ہیں جی سوشل میڈیا بھی مغرب سے آیا, یہ بھی مغرب سے آیا, آ تو رہا ہے, اس کو آنے دیجئے, لیکن آپ اپنی بریکس لگائیے, آپ اپنے بیریئرز بنائیے کہ اس چیز کو اتنا اندر آنے دینا ہے اپنے گھر کے اور اتنا اندر آنے نہیں دینا. یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس کا گھر میں بھی تو عورت اظہار کر سکتی ہے, قائدانہ صلاحیت ماں میں ہونی چاہیے, بیوی کو ہونی چاہیے. کرتی ہی وہی ہے سر, کرتی ہی وہی ہے. آپ دیکھیں مرد جو ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی, مرد ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہے, عورت 10 بولتی ہے گھر میں, اور مرد کا یقیناً ایک جملہ ہی بہت مضبوط ہوتا ہے. باپ آپ کو ایک دفعہ ڈانٹے آپ کو ساری زندگی یاد رہتا ہے, ماں صبح دوپہر شام آپ کو کہتی رہتی ہے بیٹا اوپر ہوئیے, دائی ہوئیے, بھائی ہوئیے, یہ کیجئے. سو ہم تو تھرو آؤٹ جو ہے نا ایک گائیڈنس بنے ہوتے ہیں. عورت تو تھرو آؤٹ گائیڈنس ہے, وہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. آپ دیکھیں اس نے ایک بیٹے کو پرورش دی ہے, اور اس بیٹے نے کل کو ایک شوہر بننا ہے, ایک باپ بننا ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک بیٹے کو سکھانے والی بھی کون ہے؟ عورت ہے. واہ, بالکل صحیح, ایسا ہی ہے.